ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 27واں پارہ سورۃ الرحمن، رکوع نمبر 2 اور رکوع نمبر 2 کی آیت نمبر 1 2 3 4 5 تلاوت کی گئی ہیں، اور سورت کی آیت نمبر 26 27 28 29 اور 30 تلاوت کی گئی. اس کے اندر اللہ رب العزت نے باقی اور فانی چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر فرمایا ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کی بارگاہ میں آ کر سوال کرتے ہیں، اللہ ہی کے سامنے ہاتھ دراز کرتے ہیں. فرمایا کل من علیہا فان، فرمایا جو کچھ بھی علیہا اس زمین پر ہے فان، سب کچھ فنا ہونے والا ہے. ہر ایک کا وقت مقرر ہے. فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ زمین پر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. اور فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. یہاں وجہ ویسے تو چہرے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں چہرہ مراد نہیں، اللہ رب العزت کی کل ذات مراد ہے جو اپنی شان کو خود ہی جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. فرمایا کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور فرمایا تیرے رب کی ذات باقی رہے گی. یہ ہر مخاطب کو فرمایا جا رہا ہے کہ جو بھی اپنے آپ کو اللہ رب العزت کا بندہ سمجھتا ہے اور اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، اس کے اس بات پر ایمان لانا، یقین کرنا ضروری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز فنا کرے گا تو اللہ کی ذات قائم دائم رہے گی. جب کچھ نہیں تھا وہ اس وقت بھی تھا، اب سب کچھ ہے، آج بھی اللہ کی ذات موجود ہے. جب کچھ نہیں ہوگا اللہ کی ذات پھر بھی اپنی شان کے ساتھ موجود ہوگی. فرمایا کہ ذو الجلال، فرمایا جو بزرگی والا، والاکرام اور عزت والا ہے، اسی سے بزرگی ملتی ہے، اسی کے در پہ عزت ملتی ہے. پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے جن و انس تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یا اللہ ہم کسی کو نہیں جھٹلاتے، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو اپنی شان میں یکتا ہے. پھر فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض، فرمایا کہ سوال کرتے ہیں اس زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اس اللہ تعالیٰ کی ذات سے، یعنی سب اللہ ہی سے مانگتے ہیں. کس سے مانگتے ہیں بولو بھائی؟ اللہ ہی سے مانگتے ہیں، سوائے
जिन्नो इंस के सब। क्या मतलब कि सब इंसान और जिन नहीं मांगते, इनमें गड़बड़ करने वाले हैं, बाकी मखलूक में कोई गड़बड़ करने वाला नहीं। बाकी सब अल्लाह से मांगते। इंसान और जिन को हुक्म है कि तुम सब भी अल्लाह ही से मांगा करो, तुम सब भी अल्लाह ही से। हाँ, ये बात ज़हन में रखी। यानी हमें बताने का अल्लाह ताला का मकसद ये है कि सारी कायनात की सारी मखलूक मेरे से मांगती है, ऐ इंसान तू भी मेरे ही से मांगा कर। और सारे इंसान अल्लाह से मांगने लग जाए तो माशाअल्लाह फिर क्या ही बात हो। इंसान दाएं बाएं घूमते हैं, दाएं बाएं फिरते हैं, है जी। मेरा ख्याल शायद बेचारों को सालों गुजर जाए, कभी कुरान को खोल के हाथ भी नहीं लगा के चेहरे पे फेरा होगा, लेकिन जानवरों को हाथ लगा कर फेर रहे होती है। तबर्रुक हासिल हो रहा है। तबर्रुक के लिए याद रखना अल्लाह ने कुरान उतारा है। क्या उतारा बोलो भाई? यह है बाबरकत किताब। इसका पढ़ना, इसका छूना, इसको बोसा देना, इसको आंखों से लगाना, इसको सीने से लगाना, इसको सीने में महफूज करना, बरकतें ही बरकतें हैं। तो इसलिए बहरहाल फरमाया कि इस कायनात में जो कुछ है वो अल्लाह ही से मांगते हैं। और कुल्ला यौमिन हुआ फी शान, अल्लाह की जात ऐसी है कि हर दिन उसकी एक नई शान होती है। हर दिन एक नई शान, एक नई अजमत। हाँ जी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात मुबारक। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ इंसान और जिन तुम दोनों में कौन कौन अल्लाह की नेमतों को जुटलाएगा? यदि किसी को नहीं जुटलाते। कौन कौन सी जुटलाएंगे? किसी को नहीं जुटलाते। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां फरमाया ना, यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्ज़। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा ला तकिल्नी इला तरफत आइन, कि ए अल्लाह मुझे आंख झपने के बकदर भी अपने नफ्स के हवाले ना करना, अपने नफ्स के हवाले ना करना। यानी हमा वक़्त हमें अपनी तरफ ही मायल रखना, अपने दर पर ही झुकाए रखना, अपने दर का ही फकीर बनाए रखना। तो इसके बारे में दुआएं भी करनी पड़ती है। ये बात ज़हन में रखी। सिर्फ माज दावा नहीं चलेगा, नहीं जी असी तो रब नहीं पुकारते हैं, नहीं असी तो अल्लाह को ही मंगते हैं, नहीं। उसके साथ साथ डरते भी रहना, दुआ भी करते रहना। ये तो अल्लाह पर्दा उठाएगा न जाने कल कितने बेचारे नंगे हो जाएंगे। हाँ, शिरक की ऐसी ऐसी किस्में हैं कि बाज़ दफा अपने आप को बड़े बड़े तौहीद परस्त भी शिरक में मुब्तला होते हैं। हाँ जी, जिस तरह एक जमात आई थी ना यहां से भी, तो वो एक मुल्क में बताने लगे कि एक बहुत बड़े शेखुल हदीस, बहुत बड़े आलिम एक मौके पे फरमाते बैठे हुए थे, तो वो फरमाने लगे कि वो हजरत कहने लगे भाई आप तो बड़े अजीम लोग हैं, मैं तो शिरक में मुब्तला हूं। कहा हजरत आप इतने बड़े आलिम और शिरक की बात कर रहे हैं? फरमाया देखो मैं कहता हूं मैं मदरसा चला रहा हूं, अगर मैं जमात में चला गया तो ये कैसे चलेगा? फरमाया ये शिरक नहीं। और हम में से ये तो हर कोई शिरक करता है। मैं घर है से घर चल रहे हैं, इनमें से कौन है तनवीर ये सारे मरतबा 3 दिन लगा है, ये सारे मुशरिक सामने हो जाएंगे, सारे मुशरिक बैठे, कोई भी नहीं कहेगा ठीक है, कहेंगे पिछो की बनेगा। बोलो है या नहीं है? तो ये भी शिरक है, याद रखना ये भी शिरक है। ये जो मैं कहता हूं मैं हूं तो निजाम चल रहा है, ये शिरक नहीं तो और क्या है? मैं हूं तो घर चल रहा है, ये शिरक है। कितने लोग मर गए हैं, घर बंद हो गया है,
سارے بولو بھائی، بڑے بڑے اہل علم دنیا سے چلے گئے، مسجد بند ہو گئی، اذان بند ہو گئی، تو پھر تو اس میں دیکھا جائے تو ہم سب مبتلا ہیں۔ اسی چیز کی تو محنت کی ضرورت ہے کہ انسان کو کامل یقین نصیب ہو جائے کہ میرا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ بولو، میرا ہونا نہ ہونا، میں زندہ ہوں یا مر جاؤں، برابر ہے۔ نظام چلتا رہے گا، چلانے والا اللہ ہے۔ لیکن فوراً جملہ آتا ہے، میں چلا گیا تو پیچھے کیا بنے گا، میں چلا گیا تو جناب جماعت پیچھے بچوں کا کیا بنے گا، یہ کہاں سے کھائیں گے۔ حضرت مولانا مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی گزرے فیصلہ آباد کی سرزمین پہ، مفتی صاحب تھے، ان کے بعد ایک نوجوان جیسے مسجد میں آتا بیٹھتا تھا تو حضرت نے اس کو تھوڑی سی ترغیب دی کہ بیٹا آپ تھوڑا سا جماعت میں وقت لگا دیں۔ اس نے گھر میں ذکر کیا تو دادی اماں دوڑتی آ گئی، اس نے کہا ہاں مفتی صاحب، اس میں میری جان ہے، اس میں میری کیا ہے، ایک لمحہ آنکھوں سے اوجل ہو جائے تو میں مرنے لگ جاتی، تو خدا رہا ہے اب اس کو جماعت میں نہ بھیجنا، اس کو جماعت کا نہیں کہنا۔ حضرت نے فرمایا چلو، بوڑھی عورت ہے کیا اس سے بات بحث کرنی۔ کچھ عرصے بعد وہی آئی، چلے گئے مفتی صاحب دعا کرے، باہر ملک کے لیے اس کی درخواست دی ہے جی کو، آپ اللہ کرے یہ چلا جائے۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ کے اندر تو اس کی جان ہے، نہیں نہیں نہیں، ادھر چلا گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ نہیں فرمایا تم مر جائے گی، کہا نہیں مفتی صاحب میں نہیں مرا۔ تو میرے بھائی ہماری جان بھی، سارے بچے اور بچوں کی جان ابا، جب تک ہم اللہ کے راستے میں نہ جاتے تو جان، اگر امریکہ یورپ کا ویزا لگ جائے تو پھر سب درست ہے یا نہیں؟ بولو بھائی، پھر جوان بیوی کے لیے بھی برداشت کرنا کیا ہے، وہاں مسئلے نہیں پوچھیں گے کہ اگر وہ سال 2 سال کے لیے چلا گیا تو پیچھے بیوی کیا ہے، جماعت میں کیا دیں تو کہیں گے ادھر کیا بنے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی اگر ہم ذرا غور کریں تو شرک کی بہت سی قسمیں، حقیقت یہی ہے کہ اللہ کرے کوئی صحیح توحید والا ہمیں مل جائے، پھر ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا کیا ہوتا ہے، بولو بھائی، آسان ہوتا ہے۔ ہاں، جس طرح صحیح آئینہ نظر آئے نا، پھر انسان ذرا غور سے اپنے آپ کو دیکھے تو وہ سارے داغ دھبے نظر آ جاتے۔ اس لیے ہمیں بھی اس چیز کی ضرورت ہے، اللہ سے دعائیں کرتے رہنی ہے کہ یا اللہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی نفس اور شیطان کے حوالے نہ کر، ہمیں ہر لمحہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اور بیدی المیزان، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، حدیث کیا ہے، بیدی المیزان، کہ فرمایا سارے اختیارات اللہ کے قبضے قدرت میں، سارے اختیارات۔ تو یہاں بھی آپ دیکھو ہم بہت سی صورتوں میں شرک میں مبتلا، کسی نے اختیارات میں سے انبیاء کو بھی اللہ کا شریک بنایا، کسی نے اولیاء کو بھی بنایا، کوئی نعوذ باللہ اپنی ذات کو بھی بنائی پھرتا ہے، نہیں حرکت کریں گے تو کچھ ملے گا تو یہ وہ۔ لیکن جب اللہ کے احکام کی بات آتی ہے، آخرت کی بات آتی ہے، تو وہاں الحمدللہ پورا توکل ہے، بازی اس نے بخش دینا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اس کے بارے میں بھی اپنا ذرا وقتاً فوقتاً محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اور وہ گھر بیٹھے نہیں ہوگا، وہ آپ وقتاً فوقتاً ابراہیم مسجد جایا کریں، ہاں جی، وہاں اسی چیز کا آپس میں بیٹھ کے مذاکرہ ہوتا ہے، وہ گھنٹے 1.5 گھنٹے کا بیان نا، تو وہ اپنے ایمان کو چیک کرنے والی کسوٹی ہوتی ہے وہاں۔ ہاں جی، جس میں انسان دنیا داروں کے بعد بیٹھے نا، تو میرے جیسا کہ بھی جی چاہتا ہے یار کوئی چھوٹا موٹا کاروبار اپنا بھی ہونا ہی چاہیے، اگر ان کے بعد بیٹھے، اللہ والوں کے بعد بیٹھے نا، یقین کر لو تو یہ سب کچھ بھول بھلا جاتا ہے، فکر لگتی ہے یار میں تو بڑا کچھ تھا، ادھر تو کچھ بھی نہیں نظر آ رہا اپنا۔ اس لیے ذرا نیک مجلسوں کو بھی اختیار کرنا ہے، اور خاص طور پہ اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، اس ایمان کو بنانا ہے، اس ایمان کو کیا کرنا ہے،
اس کی محنت کرنی ہے. یہ بنانے سے بنتا ہے، محض کلمہ پڑھنے سے نہیں بن جاتا. سارے بولو کلمہ پڑھنے سے. کلمہ پڑھنے سے تو ایمان والے حلقے میں آپ داخل ہوئے. جس طرح کوئی انسان کسی باغ میں داخل ہو جائے تو آگے ہاتھ بڑھائے گا، کسی چیز کو پکڑے گا، توڑے گا، کاٹے گا، منہ میں چبائے گا، پھر پیٹ میں جائے گا. ہاں جی، ہوٹل میں داخل ہونے سے انسان رج جاتا ہے؟ نہیں جی، تو صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا ایمان نہیں بڑھے گا. یہ بھی ذہن میں رکھیں. صحابہ کرام نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، پھر کیا کیا؟ سارے بولو محنت کی. کتنے سال بولو؟ کلمے کی کتنے سال محنت ہوئی مکہ میں؟ تو پھر نماز بعد میں، روزہ، سارے احکام بعد میں، آہستہ آہستہ. اس کلمے کی محنت، یقین، اللہ کی ذات پر یقین، یقین کی محنت. اور جتنا کامل اللہ کی ذات پہ یقین ہوگا اتنا ایمان بلند ہوگا. جتنا یقین کمزور ہوگا اتنا ایمان کمزور ہوگا. اور یقین کی بنیاد پر جنت کے درجے ملیں گے. جتنا یقین اعلیٰ ہوگا جنت میں درجہ بھی اعلیٰ ہوگا. جتنا یقین کمزور ہوگا جنت میں مقام بھی کمزور ہوگا. ہاں جی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو، ہمیں ایمان کی بھی فکر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایمان کی فکر کا مطلب اپنے ایمان کو کامل کرنے کی. الحمدللہ ٹوٹا پھوٹا ایمان تو ہے ہی ہے، لیکن کمال ضروری ہے. درود شریف پڑھ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ